السلام علیکم میرے پیاری یوٹیوب فیملی. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ خوشیوں والی زندگی نصیب فرمائیں اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے. آمین. دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق ہے. آج کے ٹاپک میں ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے متعلق بتائیں گے. دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد ملی. دوستو، بہت معلوماتی ویڈیو ہے. ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا. اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے. تو چلیے دوستو، آپ کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے متعلق کچھ اہم معلومات شیئر کرتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا. آپ علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے. آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ عالم ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کا معنی ہے پڑھانے سکھانے والا. یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات خداوندی سکھائے. ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا. حضرت ادریس علیہ السلام نام کا قرآن مجید میں ذکر خیر. اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے. فرمان الہی ہے اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا تھا. سورہ مریم آیت 56 تا 57. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر بھی کیجیے. یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. یہ سب ہی نیک لوگ تھے. سورہ الانبیاء آیت 85 تا 86. حضرت ادریس علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت تبلیغ. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت شیس کے بعد منصب نبوت پر فائز فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے نام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمایا. آپ علیہ السلام نے بابل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، پاک و صاف رہنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، معاملات میں عدل و انصاف کو اپنانے، ہر ماہ 3 روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنے اور اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی. لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آپ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد جب وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے. وہاں 72 قبیلے آباد تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر قبیلے کی زبان سکھا دی. آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اس کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے.
حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حکمت بھی سکھا دیے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب ہرمز الہامہ بھی ہے۔ ہرمز علم نجوم میں مہارت رکھنے والوں کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانہ کے بہت بڑے عابد تھے۔ آپ علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے اور سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر سورہ مریم آیت 56 تا 57۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہوئے جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔